ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا وقت درود شریف کے واسطے مقرر کروں؟ یعنی کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو اس میں درود پاک کتنے وقت تک میں پڑھتا رہوں، کتنا حصہ ہونا چاہیے میری دعا میں درود پاک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا نبی، کیا چوتھائی حصہ وقف کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کر دو تو بہتر ہے۔ ابن کعب نے پھر فرمایا کیا آدھا حصہ مقرر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابن کعب نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، یعنی کل وقت درود کے لیے وقف کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت میں کام آئے گا اور تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، یعنی تمہاری تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو یہاں ہمیں درود پڑھنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ ہماری تمام حاجات بھی پوری ہوں گی، اور بہتر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں کیونکہ وہ ہمیں بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اس کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا، درود بھیجا، اس نے تحقیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ ہمارے نبی کے پاس پہنچتا ہے۔ اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے ارشاد کو نقل کر کے کیا فرما رہے ہیں سنیے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم جو درود پڑھتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنی ساری ویریفیکیشنز ہیں یہاں۔ اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری خبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ بس جو شخص مجھ پر درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا باپ کے نام کے ساتھ لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، تو کون نہیں چاہے گا ان پر درود پڑھنا جب پتہ ہو کہ والد کے نام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ والے بندے نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے۔ کیوں نہ ہو ہم محبت سے درود پڑھیں اور وہ ہمارے خواب میں آ جائیں، اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں حضرت سلیمان بن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، سو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سنتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں سنتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔
حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ شریف گیا اور روضہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر قبر کے نزدیک سلام عرض کیا۔ میں نے حجرہ شریف کے اندر سے صاف طور پر آواز سنی، وعلیکم السلام۔ مشرق و مغرب کا فرشتہ۔ دلائل الخیرات میں ہے کہ ایک نہایت ہی عجیب حقیقت درج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر تعظیماً درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ایک ایسا فرشتہ پیدا کر دیا جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں، پاؤں اس کے ساتوں زمین کے بیچ میں ہوتے ہیں اور گردن اس کی عرش سے لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ اے فرشتے، درود بھیج اس بندے کے اوپر جس نے درود بھیجا تعظیماً میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے پر قیامت تک درود پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف کے بہت فضائل، بہت برکت ہے، حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور جو لوگ خواہش کرتے ہیں نا کہ ہمیں زیارت ہونی چاہیے ہمارے نبی کی، خواب میں پڑھا کریں درود، ہوتی ہے، اور شیطان ان کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ سارے ویریفیکیشنز، یہ ساری فضائل جو آپ کو پتہ چلے ہیں، اس نے بہت آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا کہ آپ درود پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پڑھنے والوں کو زیارت بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ، اور زیارت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ سو پھر کسی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔